بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ زہرا کے جگر کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین نے اہل بیت کے ہمراہ عراق کی راہ اختیار کی تھی۔ آپ کے جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام حسین پر جانیں قربان کر گئے۔ اب حضرت امام حسین تنہا ہی میدان میں آئے تو ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی۔ ہزاروں آدمیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ حضرت امام حسین اکیلے ہی ہزاروں کی جماعت کے مقابل ہوئے اور کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ حضرت امام حسین بھوک اور پیاس کی حالت میں لڑ رہے تھے۔ ابن یزید نے بڑھ کر حضرت امام حسین کا سر مبارک کو بدن سے جدا کیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز حضرت امام حسین نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سیدہ شہیدہ کے خون سے گلزار بنی۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت امام حسن کے پہلو میں مدفن ہوا۔ علی بن شیر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی۔ میں نے دیکھا ہے آسمان کئی روز تک رویا، یعنی آسمان سے خون برسا، ساری زمین خون سے بھر گئی، ہر طرف آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بیت کا خیال اپنے دل مبارک میں نہ آنے دیا اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی، اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ کیا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو اذیتیں پہنچانے والے کا انجام بہت برا ہوا۔ آخرکار یزید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب 3 برس 7 ماہ ہی حکومت کر سکے۔ ابن زیاد کا ابراہیم اور مختار کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ابن زیاد 30,000 فوج کے ساتھ میدان میں اترا۔ مختار نے ابراہیم کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ساتھ ہی وہ بھاگنے لگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ میں مارا گیا، اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ مختار نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت
ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ نمودار ہوا اور اس کی خوفناک شکل سے لوگ ڈر گئے۔ وہ سانپ تمام سروں پر پھر کر جب ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نتھوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ کے لیے بنا سکوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔